فخر درانی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس کے اندر؟ کیونکہ انٹرنیشنلی جو رسپانس آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ بھارت ابھی تک کوئی بھی ٹھوس ثبوت فراہم نہیں کر سکا ہے۔ ایسے میں غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش، کیا بھارت اس کو سیریس لے گا؟ فیس سیونگ کی جو پوزیشن اس وقت دیکھی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے، کیا رسپانس ہو سکتا ہے ان کا؟ بہت شکریہ فراز صاحب۔ اس میں میں 3 پہلوؤں کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ پہلا تو یہی کہ یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ایک ثالثی کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا اس کا انڈیا جواب دے گا یا نہیں دے گا؟ اور دوسرے نمبر پہ میں ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ اب تک تحقیقات ہوئی کیا ہیں انڈیا کی جو پہلگام انسیڈنٹ کے حوالے سے، اور تیسرا کہ کیا اب تک ابھی بھی کوئی چانس ہے انڈیا پاکستان کے اوپر کوئی اٹیک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جہاں تک پہلی بات ہے کہ کیا انڈیا سوئٹزرلینڈ یا جو دیگر ممالک کی طرف سے آفر کی گئی ہے کہ ہم ثالثی کرانے کے لیے جو ہے حاضر ہیں، اگر آپ پاکستان اور انڈیا دونوں اگر اس حوالے سے پہلگام انسیڈنٹ کے حوالے سے کوئی اپنے تنازعات کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کوئی بھی اس طرح کے جو انٹرنیشنل اس کے حوالے سے کوئی رسپونڈ کرے گا یا کوآپریٹ کرے گا کسی بھی حوالے سے۔ دیکھیں، یہ آج کا واقعہ جو پہلگام کا انسیڈنٹ ہے، اس سے پہلے اگر ہم 2019 والا پلوامہ والا اٹیک دیکھیں تو اس ٹائم جو امریکن سائڈ تھی وہ اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں تھی جتنی اب ایکٹیو ہے۔ اب تو جو ان کے سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، پھر وائس پریزیڈنٹ بھی اور پریزیڈنٹ تک جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کی یہ جو ٹینشن چل رہی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بیانات دیے ہیں اور دونوں ممالک کو ریسٹرینٹ شو کرنے کا کہا ہے۔ لیکن ماضی کا 2019 کا اگر دیکھیں تو جب انڈیا کی طرف سے سرجیکل سٹرائک بھی کی گئی تھی، اس ٹائم بھی صرف 2 لیول کے اوپر پاکستان اور انڈیا سے کانٹیکٹ کیا گیا تھا۔ ایک تو اس ٹائم جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے انہوں نے رابطہ کیا تھا جنرل باجوہ سے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یو ایس سینٹ کام کے تھے انہوں نے رابطہ کیا تھا۔ تو یہ جو ایک ٹینشن کے حوالے سے جو گریوٹی ہے وہ اس ٹائم امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان، کیونکہ ہر دفعہ کوئی لکی نہیں ہو سکتے کہ پچھلی دفعہ انڈیا کی طرف سے جو سرجیکل سٹرائک کی گئی وہ کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ ایسکیلیشن نہیں بڑھ سکی، اور پاکستان کی طرف سے بھی اس کا جو جواب میں وہ خالی جگہوں پہ جا کے انہوں نے پاکستان نے میزائل گرائے تاکہ کوئی ہیومن جو ہے وہ اس میں وہ کوئی کیجویلٹی نہ ہو۔ تو یہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور یہ پوری دنیا کو بھی اس کے حوالے سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھ ہے کہ یہ اگر کوئی چھوٹا سا بھی ایک حادثہ ہو گیا تو پھر انڈیا سٹارٹ تو کر سکتا ہے، اس کا روکنا پھر یہ کسی ملک کے بس میں نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اب زیادہ ایکٹیو ہے یہ 2025 کا معاملہ ہے پہلگام کا اس حوالے سے۔ تو یہ انڈیا اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ جہاں تک بات ہے کہ اب تک جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں کیا کوئی پاکستان کے لنک ثابت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، جب یہ انسیڈنٹ ہوا پہلگام کا تو اس ٹائم انیشلی جو کشمیر کی لوکل پولیس تھی انہوں نے یہ انویسٹیگیشن شروع کی، اننت ناگ کے جو لوکل اے ایس پی تھے انہوں نے، لیکن اگلے ہی دن سے ان کی جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی تھی اس نے یہ ٹیک اوور کر لیا، اور اب تک 12 دن ہو چکے ہیں۔ جتنا بھی انڈین میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو ایک تو اس میں کوئی انویسٹیگیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی خبریں نہیں ملیں گی کہ اب تک تحقیقات کیا ہوئی ہیں، کوئی پاکستان کے خلاف ثبوت ملے ہیں یا نہیں ملے۔ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو کوریج ہو رہی ہے ثبوتوں کے حوالے سے، جتنی انہوں نے سفیروں کو بریفنگز دی ہے انڈیا کی طرف سے، جو ایکسٹرنل افیئر منسٹری ہے اس کی طرف سے کوئی ابھی تک ثبوت نہیں دیا گیا انڈیا کی طرف سے کہ پاکستان اس میں انوالو ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک انڈیا کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس کی وجہ سے انڈیا ابھی ریسٹرینٹ شو کر رہا ہے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے حوالے سے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا اگر ہم پہلو دیکھیں کہ کیا اس کے باوجود بھی یہ جو انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے اوپر دباؤ ہے، جو کانگریس ہے وہ ان سے بار بار پوچھ رہی ہے کہ آپ نے کیا جواب دیا ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز اور میڈیا جو مودی کے اوپر دباؤ بنا رہا ہے کہ کیا پاکستان کو آپ نے جواب دینا ہے یا نہیں دینا، تو اس کا اگر دیکھا جائے تو یہ ابھی بھی خطرہ جو ہے گو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بہت زیادہ ایکٹیولی انوالو ہو چکی ہے انڈیا اور پاکستان کے ٹینشن کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ایک خطرہ ہے جو بھارت کی طرف سے اٹیک کرنے کے حوالے سے وہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ جو سیکیورٹیز رہے بھی آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو انڈین آئی پی ایل وہاں پہ چل رہا ہے، کیونکہ بہت زیادہ میکسیمم وہاں پہ پریزنس ہے انٹرنیشنل پلیئرز کی، انٹرنیشنل میڈیا کی، اس کی وجہ سے شاید یہ انڈیا ویٹ کرے گا 25 مئی کا، اور اس کے بعد کوئی انڈیا کی طرف سے جو ایک بلڈ اپ ہے ملٹری جو اس کے حوالے سے وہ آہستہ آہستہ ابھی بھی جاری ہے۔ تو یہ انڈیا کی طرف سے کوئی جارحیت 25 مئی کے بعد بھی اس کا کوئی موقع یا کوئی چانس ابھی بھی بنتا ہے۔ تاہم جو آج پاکستان کی طرف سے ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو ایکسرسائز جو انہوں نے انڈس کا وہ کیا ہے، ایک ابدالی ویپن سسٹم کا جو ٹیسٹ کیا ہے، یہ پاکستان کی طرف سے بھی میسج دیا گیا ہے، خاص طور کے اوپر جو انڈیا کی طرف سے انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو
अबेंस में रखने के हवाले से था, तो पाकिस्तान ने उनका जो इंडस ब्रेकर के हवाले से ये जो आज मिसाइल वो टेस्ट किया है, तो ये पाकिस्तान की तरफ से भी एक पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान ना तो खामोश बैठेगा और ना ही इस हवाले से कोई इंडियन किसी भी किस्म की जारियत हो, चाहे वो आबी हो या मिलिटरीली हो, वो पाकिस्तान इसको बर्दाश्त करेगा। राइट, एजाज सैयद साहब, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की ऑफ़र, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और अगर भारत इसका कोई पॉजिटिव जवाब नहीं देता तो ये दुनिया को क्या तासुर देगा? फराज, पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया का जो मौजूदा ऑर्डर ये है कि कोई ऑर्डर दुनिया में मौजूद नहीं है। अमरीकी जो हेजमनी है वो 2 वजह से ख़त्म हो चुकी हुई है। एक तो उनकी अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट है कि वो दुनिया के मामलात में मुदाखलत कम से कम करेंगे और ज़्यादा फर्स्ट अमेरिका के नारे पर तवज्जो देंगे। अभी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो टेंशन हुई उसमें अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट कुछ बयानात भी आए, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नज़र नहीं आई, क्योंकि ख़ुद अमेरिका के किरदार को बहुत सारे ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान इस लेंस से देखता है कि अमेरिका की शराकतदारी हिंदुस्तान से ज़्यादा है और पाकिस्तान से कम है। लेकिन इस सारे तनाज़र में स्विट्ज़रलैंड जो कि एक बड़ी सेन वाइज तस्वर होता है, इसी तरह यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क, ये वो ममालिक हैं कि दुनिया में जब ऑर्डर ख़त्म हो चुका हुआ है तो ये वो ममालिक हैं जहाँ पर सेंस की बात की जाती है, दलील की बात की जाती है और पूरी दुनिया में अमन लाने की जेन्युइन बात की जाती है, क्योंकि ये वो ममालिक है जिनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है, ना ही अपना कोई ऐसी हेजिमनी की कोई इंटरेस्ट इनकी मौजूद है। स्विट्जरलैंड की तरफ से ये बात जो कही गई है इसका एक बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड ये है कि 1971 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक जंग भी हुई, मशरकी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया, तो उस वक्त बांग्लादेश को इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया था और हिंदुस्तान के साथ भी हमारी एक डिस्प्यूट जारी थी। उस मरहले में जो कि पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम और इंतहाई नाजुक मरहला था, उस मरहले में स्विट्जरलैंड ने बड़ा गैर मामूली किरदार अदा किया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एस्केलेशन है उसको कम करने के लिए और इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए स्विट्ज़रलैंड की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने, और स्विट्ज़रलैंड की उस वक्त पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में जो एम्बेसी है उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। तो ये एक बैकग्राउंड है कि ये स्विट्ज़रलैंड अगर सामने आया है तो ये पहली दफ़ा नहीं है, ये माजी में आ चुका है। अब स्विट्ज़रलैंड ने जो ऑफर की है मेरे ख्याल में बड़ी सेन है, लेकिन अगेन वही बात है कि हिंदुस्तान के पास अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसमें क्लियरली ये बात साबित होती हो कि पाकिस्तान इस सारे वाक़े में बराह रास्त पाकिस्तान का कोई किरदार या फुटप्रिंट नज़र आता हो। हिंदुस्तान ज़्यादातर अपना जो केस है वो पुराने वाक़यात से बिल्ड कर रहा है, जिनका ज़ाहिर है एक इस सारे मामले से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। माजी में भी जो वाक़यात हुए उसमें भी पाकिस्तान ने बाज़ केसेस में मुकदमात भी कायम किए, लोगों को भी गिरफ्तार किया, और मुंबई का जो मामला था मुंबई अटैक्स का, उसका केस तो अभी भी पाकिस्तान में अदालतों में मौजूद है। बल्कि पाकिस्तान की अदालत ने एक ऑर्डर दे रखा है कि मुंबई अटैक के सिलसिले में जिन लोगों ने स्टेटमेंट ली थी अजमल कसाब की और जिन डॉक्टर्स ने उसकी जायज़ा लिया था उसकी डेड बॉडी का, उन तमाम लोगों को पाकिस्तान की अदालतों ने बुला रखा है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसकी वजह से ये मामला भी पाकिस्तान में रुका हुआ है। तो मेरे ख्याल में बड़ी साइब राय है। अगर दलील और अकल की बुनियाद पर देखें तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन एक वजह जो मुझे लगता है कि कोई ना कोई स्ट्राइक वो तब भी कर सकता है, वो उसकी डोमेस्टिक ऑडियंस है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनकी एक डोमेस्टिक वे ऑफ पॉलिटिक्स है, उनकी बीजेपी की एक डोमेस्टिक ऑडियंस है, उनका वोट बैंक है, जो कि इस ख्याल के ऊपर या इस नारे के ऊपर बुनियाद करता है कि वो जो हिंदू नेशनलिज्म या इंडियन नेशनलिज्म जो है वो उसको सुपीरियर जानते हैं। तो मेरे ख्याल में एक आर्ग्यूमेंट के अलावा मेरे पास मेरा नहीं को ख्याल को कोई ऐसी बात समझने की है कि जिसकी बुनियाद पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में किसी को स्ट्राइक कर सकता है।